بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اس سے مہمان بنا سکیں۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا تھا۔ ہار کر واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ اس خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز ذوق و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ کیا آپ اس کی مخلوق پر بے حد ہمدل تھے؟ آپ کا شمار 5 اول اعظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا۔ حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقہ سبع میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے کنواں کھودا اور مسجد پرائی لوگوں کے بے حد ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ کتب توراہ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ العرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام قطورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام مہجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام حنب جریر طبری علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا اور بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو اظہارِ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کے بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل جاتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا اے شخص یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔
اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ برا اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ آپ کو حبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ السلام علیہ دفن تھی۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔